لونڈیوں کے ساتھ جنسی تعلقات کی اجازت کیوں دی گئی جبکہ اسلام خود سیکس ڈسپلن پر کا پرچار کرتا ہے، اور لونڈیوں کی خرید و فروخت کیا ہیومن رائٹس کی وائلیشن نہیں ہے؟ یہ مسئلہ ذرا ٹیڑھا ہے۔ ایک تو یہ کہ لونڈیوں کے تصور کو صاف کر لیجئے کہ اسلام میں صرف وہ لونڈی جائز ہے جو خالص اسلامی جہاد کے نتیجے میں پرزنرز آف وار کی حیثیت سے آپ کے پاس آئے۔ یہ نہیں ہے کہ کسی آزاد لڑکی کو، عورت کو پکڑا اور اسے زبردستی جو ہے وہ کہیں بیچ دیا اور وہ غلام ہو گئی، یا جیسے کہ امریکنوں نے کیا تھا کہ ہزاروں ویسٹ افریقن کنٹریز سے یہ حبشیوں کو پکڑا اور ان کو لے جا کے وہاں پر جو ہے منڈیوں میں بیچ دیا۔ یہ نہیں، یہ جائز، حرام، بالکل حرام۔ البتہ ایسی اگر شکل ہے کہ جنگ ہو رہی ہے آپ کے اور کفار کے مابین، اب اس میں جو پی او ڈبلیوز آ گئے ہیں، دو راستے ہیں، یا تو کنسنٹریشن کیمپس میں رکھیں گے انہیں، وہ آپ کی معیشت پر بہت بڑا بوجھ ہو جائے گا، اور پھر ان کی زندگی بھی اب نارمل ہوگی۔ وہاں نہ مرد کے لیے کوئی امکان ہے کہ کوئی اس کی جو ہے طبیعت کے اور جنسی تقاضے پورے ہو سکے، نہ عورت کے لیے امکان ہے۔ اس کے لیے اسلام نے تجویز کیا کہ انہیں معاشرے میں تقسیم کر دیا جائے، ڈسپرس کر دیا جائے۔ معاشرے میں جائیں گے، وہ کسی کا غلام بن گیا ہے، کسی کی لونڈی بن گئی ہے۔ اب ان کو حکم دیا گیا جو خود کھاتے ہو وہ انہیں کھلاؤ، جو خود پہنتے ہو وہ انہیں پہناؤ، اور ان سے اگر کوئی سخت کام لینا ہو تو اس میں خود بھی شریک ہو جاؤ۔ انہیں یہ احساس نہ ہو کہ چونکہ ہم غلام ہیں تو ساری سختی ہم پر ہی ہے۔ اور ان کے لیے بھی پھر یہ کہ نیکی کے کاموں کے اندر یہ ہے کہ ان کو آزاد کر دینا، یہ بڑی نیکی کا کام ہے۔ کوئی مرد کہتا ہے صاحب میں اتنے 1000 روپے آپ کو دے دوں گا محنت کر کے، کمائی کر کے، آپ مجھے آزاد کر دیں، اسے مکاتبت کہتے ہیں۔ یہ معاہدہ ہو سکتا ہے اور آپ کو اس کا معاہدہ قبول کرنا ہوگا۔ پھر وہ لونڈیاں جو ہے وہ پھر ان مالکوں کے تصرف میں آتی ہیں، وہ منکوحہ بیویاں نہیں ہیں، وہ دو کیٹیگریز علیحدہ ہیں جو ہم نے پڑھ لیا ہے سورہ معارج میں بھی اور سورہ مومنون میں بھی۔ والذین هم لفروجہم حافظون الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم، تو یہ دو کیٹیگریز علیحدہ ہیں، بیویاں ہیں، منکوحہ بیویاں، اور یا پھر جو تمہاری ملک یمین ہو، لونڈیاں ہوں۔ میں نے بتایا کہ ملک یمین اگر اس کے ہاں بچہ ہو گیا تو اب وہ ام ولد ہے، آپ اسے بیچ نہیں سکتے، وہ اب آپ ہی کے ہاں رہے گی، اور جہاں تک اس کے بچے کا تعلق ہے وہ آپ کی منکوحہ بیوی سے جو بچہ ہوگا اس کے بالکل برابر ہوگا، اس کی کوئی بھی حیثیت جو ہے اس سے کمتر نہیں ہے، وہ بچہ آپ کا ہے، آپ کی لونڈی کا نہیں، آپ کا بچہ ہے۔ اسی طرح بچہ چاہے منکوحہ سے ہے تو وہ منکوحہ کا نہیں ہے، آپ کا ہے۔ یہاں تو ابن کے ساتھ بات چلتی ہے، بنت کے ساتھ نہیں چلتی۔ کس کا باپ کے حوالے سے بات چلتی ہے بات۔ تو اس اعتبار سے حل کیا گیا اس مسئلے کو ایک خاص انداز میں، اور اس انسٹیٹیوشن کو ختم نہیں کیا گیا۔ قرآن مجید میں جیسے تدریجاً شراب حرام کر دی گئی، تدریجاً سود حرام کیا گیا، اسے بھی حرام کیا جا سکتا تھا بالآخر، لیکن نہیں کیا گیا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ میرے خیال میں یہ ہے کہ اس دنیا کے آخری دور میں جس کا اب آغاز ہو رہا ہے، خالص اسلامی جہاد بھی ہوگا، کفار کے ساتھ جنگیں ہوں گی، مقابلے ہوں گے، اور اس میں پرزنرز آف وار کے لیے یہ راستہ جو ہے کھلا رکھا گیا ہے تاکہ اس وقت جو ہے سچویشن صحیح تو طریقے پر اس کو حل کیا جا سکے۔ ھذا ما عندی والعلم عند اللہ۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی کی لونڈی، یا آپ ہی کی ایک لونڈی بھی ہے اور ایک غلام بھی، آپ ان دونوں کے اندر شادی کرا دیتے ہیں، اب وہ میاں بیوی ہو گئے، اور یہ کہ اب آپ پر حرام ہے وہ بیوی، وہ جو لونڈی ہے، آپ اس کے ساتھ کوئی جنسی تعلق نہیں رکھ سکتے۔ آپ نے اجازت دے دی تو گویا کہ اپنے حق سے آپ دستبردار ہو گئے، آپ نے غلام کے نکاح میں اسے دے دیا۔ اس میں البتہ یہ ہے کہ پھر ان کی اولاد جو ہوگی وہ غلام ہی ہوگی، باپ بھی غلام ہے، ماں بھی غلام ہے، تو ان کی اولاد غلام ہوگی۔ یہ انہی کی اولادیں ہیں کہ جو ہمارے معاشرے کے اندر آپ کو معلوم ہونا چاہیے کتنی بلندی تک پہنچی ہے۔ خاندان غلاماں جو ہندوستان میں اسلام کی پہلی حکومت قائم ہوئی ہے، کون تھے؟ قطب الدین ایبک غلام تھا، شمس الدین التتمش غلام تھا، غیاث الدین بلبن بہت زبردست حکمران تھا، روب و داغ والا، غلام تھا۔ یہ غلام خاندان تھا، خاندان غلامہ کے نام سے آپ نے ان کی تاریخ پڑھی ہے۔
اور اس وقت مصر میں بھی ممالک کی حکومت تھی. مملوک کہتے ہیں غلام کو، ملکیت ہوتا ہے وہ اپنے آقا کی. تو ممالک کی حکومت تھی بہت بڑی. تو ان کو، اور پھر ہمارے یہاں بڑے بڑے ائمہ ہیں غلام، کہ جن سے جو بڑے خلفاء ہوتے تھے ان کے بچے بھی ان سے تعلیم حاصل کرتے تھے، تو ان کی جوتیاں سیدھی کرتے تھے، آپس میں لڑتے تھے. یہ مامون الرشید اور امین الرشید دو جو بیٹے تھے ہارون کے، وہ آپس میں لڑتے تھے کہ اپنے استاد کی جوتی میں سیدھی کروں گا، وہ کہتا میں سیدھی کروں گا، حالانکہ وہ غلام ہوتا تھا. تو یہ اسلام نے سٹیٹس دیا ہے انہیں، اور بہت ہی خوبصورت انداز میں اپنے معاشرے میں ابزارب کر دیا ہے. اسی طرح سے قرآن حکیم سے یہ ثابت ہے کہ بالکل ابتدائی دور میں، جو مکی دور ہے، بالکل اس کا ابتدائی زمانہ، سورہ نون کے آخر میں جو مذکور ہے کہ یہ کوشش کی گئی تھی کہ کچھ ایسے لوگوں کے ذریعے سے کہ جن کی قوت ارادی ان کی نگاہوں میں بہت مرتکز ہو جاتی ہے. یہ عملیات میں ایک خاص معاملہ یہ بھی ہوا کرتا تھا، اور اب بھی شاید کچھ لوگ یہ پریکٹس کرتے ہیں، کہ اگر باقاعدہ ریاضت کر کے اپنی نگاہوں میں ایک خاص قسم کی تاثیر پیدا کر لی جائے. بلکہ مولانا امین حسن اصلاحی صاحب نے اس کا تذکرہ کیا تھا ایک مرتبہ، جب زمانہ طالب علمی میں میں نے 2 تربیت گاہیں منعقد کی تھیں، اور اس میں درس قرآن مولانا اصلاحی صاحب نے دیا تھا کہ آج کل بھی بعض لوگ یہ کرتے ہیں کہ رات کے پچھلے پہر اٹھ کر نہا دھو کر سفید براق کپڑے پہن کر پھر بیٹھتے ہیں، اور کسی بالکل سفید کاغذ پر ایک چھوٹا سا نقطہ لگاتے ہیں، اور پھر نگاہوں کو اس پر جمانے اور مرتکز کرنے کی مشق کرتے ہیں. کتنی دیر تک پلک جھپکے بغیر آپ اس نقطے کو دیکھ سکتے ہیں. اگر یہ مشق کی جائے، یہ ایکسرسائز کی جائے، یہ ریاضت کی جائے، تو آنکھوں میں ایک ایسی چمک پیدا ہو جاتی ہے کہ اگر گھور کر کسی کو دیکھا جائے تو اس کی قوت ارادی کو آپ مزمحل کر سکتے ہیں. وہ ایک دم دبا ہوا محسوس کرے گا، اور آپ کا غلبہ اس کے اوپر ہو جائے گا نفسیاتی اعتبار سے. اسی طریقے کا کوئی عمل تھا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی آزمایا گیا تھا. لَيَزْلَقُونَكَ، یہ آیا ہے سورہ نون کے آخر میں، بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ. یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اپنی نگاہوں کے ذریعے سے آپ کو پھسلا دیں، آپ کے قدم ڈگمگا دیں، آپ کی قوت ارادی کو کچل دیں. لما سمعوا الذکر ویقولون انہ لمجنون، جس وقت کہ سورہ نون کے آغاز میں بھی آیا ہے تذکرہ کہ حضور کو کہا گیا کہ آپ کو جنون کا کوئی عارضہ ہو گیا ہے، یا آپ پر کوئی آسیب آ گیا ہے. اور آخری آیت بھی جو ہے وہ آخری حصے میں پھر اسی کا یاد ہے، وَإِنَّهُمْ لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ. اور حسد کرنے والے کے حسد سے جبکہ وہ حسد کرے. اب حسد کے ساتھ ہی نوٹ کر لیجئے، اگرچہ یہاں تو مذکور نہیں ہے، یہ نظر کا لگ جانا، عین العین حق، بعض روایات میں آیا حضور نے فرمایا اس کے اندر اثر ہے. انسان کسی حاسدانہ نگاہ کے ساتھ کسی پر نگاہ ڈالتا ہے، اس میں زہر ہے، یہ نگاہیں مسموم ہیں، اس میں زہر ہے موجود، سمی اثرات ہیں، اور اس کے اثرات میں تو پڑتے ہیں. اور یہ جیسا کہ میں عرض کر رہا تھا کہ جدید دور میں جادو کے لیے بھی مثلاً حضور کے بالوں کی ضرورت پڑی، اور یہ جینیٹکس کے حوالے سے اور جینز کے حوالے سے بات آج سمجھ میں آ جائے گی. اس لیے کہ جن ارواح خبیثہ کے ذریعے سے آپ کو کام لینا ہے، وہ جادو تو وہاں پڑا ہوا ہے اس کنویں کے اندر. وہ جو بھی تاثرات ہیں انہیں تلاش کرنا ہے، ان اثرات کو اس شخص معین کو، جس شخص معین پر جادو کرنا مقصود ہے، اور اس کے وجود کا کوئی جز جس کے کہ وہی جینز ہوں گے کہ جو ان کے اپنے وجود کے ہیں، ان کے حوالے سے گویا کہ یہ ایک راستہ ہے، یہ اس کی آئیڈینٹیفیکیشن کا ایک ذریعہ ہے. اسی اعتبار سے یہ حسد یا یہ نگاہ کا لگ جانا، میں سمجھتا ہوں کہ آج کی فزکس اگر تھوڑی سی بھی آپ پڑھیں تو ریڈیشنز، نگاہ پار ہو جاتی ہے انسان کے. ایسی بھی تو ریز ہے نا، ایکس ریز کیا ہے، آپ کے وجود میں سے گزر جاتی ہے. یہ الٹرا وائلٹ، انفرا ریڈ ریز، یہ تمام کی تمام ایکس ریز، یہ کیا ہے، وجود کو چیر کر گزرتی ہیں. تبھی تو اس فلم کے اوپر اثر پڑتا ہے جو فلم کے پیچھے لگی ہوئی اور آپ سامنے کھڑے ہوئے ہیں، آپ کی ہڈیاں علیحدہ نظر آ رہی ہیں اور گوشت جو ہے وہ علیحدہ نظر آ رہا ہے. یہ تمام چیزیں آج سمجھ میں آتی ہیں. اور وہ فوٹونز جن کا میں نے ابھی عرض کیا، 1 ملین 5 دفعہ کہیے، 30 صفریں لگائیے ایک پر، تو 1 ملی میٹر کا اتناواں حصہ جو ہے وہ ایک فوٹون ہے.
یہ تو وجود کے اندر سرایت کر کے کہیں سے کہیں نکل جانے والی چیزیں. ان ریڈیشنز کے حوالے سے ایٹمک ایکسپلوژن جو ہے اس کی ریڈیشن ہے جو آپ کو معلوم ہے کہ جو ذرا ذرا سے حادثے ہو رہے ہیں، چرنوبل میں ہوا ہے، کہیں ہو گیا تھا بھوپال میں، اور اس کی پھر ریڈیشنز کے کیا کیا اثرات ہوئے، وہ شے نظر تو نہیں آتی، غیر مرئی چیزیں. آج کی دنیا میں جب آپ ای ایس پی کو مان رہے ہیں، ایکسٹرا سینسری پرسیپشن، نہ آپ کے کانوں کے ذریعے سے آپ کو پرسیپشن حاصل ہوئی ہے، نہ آنکھوں کے ذریعے سے، آپ کے سینس آرگنز انوالوڈ ہی نہیں ہے، بٹ یو آر ہیونگ پرسیپشن، ایکسٹرا سینسری پرسیپشن. اسی طریقے سے ٹیلی پیتھی ہو رہی ہے. ایک بات آپ اپنے دل کے اندر، اپنے ذہن کے اندر جماتے ہیں، مرتکز کرتے ہیں، اور جس شخص کے ساتھ آپ چاہتے ہیں رابطہ، اس تک اس بات کو منتقل کر دیتے ہیں. یہ سب کچھ کیا ہے؟